السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، امام عادل وشاب نشا فی عبادۃ اللہ ورجل قلبه معلق فی المساجد ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة أكفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه متفق عليه۔ عزیز طلبہ، اساتذہ کرام، معلمات، مدرسات، اس سے پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے ایک بخاری اور مسلم شریف کی حدیث کا معنی، ترجمہ اور مفہوم بتلا رہا ہوں کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے عرش کے علاوہ، اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں رہے گا، اور قیامت کے دن ہر انسان کیا رہے گا؟ نفسی نفسی کے عالم میں رہے گا، پریشانی میں رہے گا، حساب و کتاب کا دن ہوگا وہاں۔ تو 7 قسم کے لوگ کیا رہیں گے؟ اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے نیچے رہیں گے۔ تو 4 آدمیوں کا میں نے ذکر کیا ہے کہ 4 کون کون سے ایسے آدمی ہیں جو اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے میں رہیں گے؟ سب سے پہلے امام عادل، دوسرا کون سا آدمی ہے؟ شاب نشا فی عبادت اللہ، تیسرا کون سا آدمی ہے؟ رجل قلبه معلق فی المساجد، چوتھا آدمی کون سا ہے؟ ایسا آدمی جو اللہ کے راستے میں کیا ہے؟ خرچ کرنے والا ہے، المنفق فی سبیل اللہ۔ پانچواں آدمی کیا ہے؟ رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ۔ پانچواں وہ آدمی ہے، اس میں 2 آدمیوں کا ذکر ہے، رجلان، کتنے آدمیوں کا؟ 2 آدمیوں کا ذکر ہے کہ رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ۔ ایسے 2 آدمی اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے میں رہیں گے کہ جنہوں نے اللہ کے لیے دوستی کی ہے اور اللہ کے لیے کیا کی ہے؟ دشمنی کی ہے۔ کون سے ایسے آدمی؟ کون سے ایسے آدمی رہیں گے؟ ایسے 2 آدمی رہیں گے کہ جنہوں نے اللہ کے لیے دوستی کی ہے اور اللہ کے لیے کیا کی ہے؟ دشمنی کی ہے۔ تو اس میں عورتیں بھی شامل ہو جائیں گی، یعنی مرد سے اگر دوستی ہے اور اللہ کے لیے دوستی ہے تو اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے میں رہیں گے۔ اس طریقے سے اگر کسی عورت کو کسی عورت کے ساتھ دوستی ہے، اللہ کے لیے دوستی ہے اور اللہ کے لیے دشمنی ہے، تو بھی اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے میں رہیں گے۔ تو آج کے اس مختصر درس میں میں دوستی کے بارے میں بتلاؤں گا کہ اسلام میں دوستی کا کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ اس حدیث سے تو معلوم پڑ گیا کہ اسلام میں دوستی کا کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ کیا مقام مرتبہ ہے دوستی کا؟ کہ آپس میں جو ایک آدمی ایک دوسرے سے دوستی کرتے ہیں تو اس کا مقام مرتبہ کیا ہے؟ کہ اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے میں وہ انسان رہیں گے۔ کہاں رہیں گے؟ اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے میں وہ 2 آدمی رہیں گے جنہوں نے اللہ کے لیے دوستی کی ہے، اللہ کے لیے دوستی کی ہے اور اللہ کے لیے کیا کی ہے؟ دشمنی کی ہے۔ دیکھیں، دوستی ایک رشتہ ہوتا ہے، ایک انسان کا خونی رشتہ ہوتا ہے۔ بہت سارے رشتے ہوتے ہیں، خونی رشتہ ہوتا ہے، دودھ کا رشتہ رہتا ہے، اس طریقے سے کیا ہے؟ سسرال والا رشتہ رہتا ہے۔ لیکن ایک رشتہ کیا ہوتا ہے؟ دوستی کا بھی رہتا ہے انسان کے اندر۔ اور بعض اوقات جو ہے یہ دوستی کا جو رشتہ ہوتا ہے ان رشتوں سے بھی بڑھ جاتا ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دوست کے لیے کیا ہے؟ یعنی ہر غم اور خوشی کے وقت کیا آتا ہے؟ اس کا ساتھ دیتا ہے۔ تو دین اسلام نے اس کو بھی برقرار رکھا ہے کہ دوستی کی بھی اہمیت کو بتلائی ہے کہ اگر ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ دوستی ہو جائے تو اس کی فضیلت دین اسلام نے بتلائی ہے کہ کیا دین اس کی فضیلت ہے۔ ہاں، لیکن دوستی بھی کس میں ہونی چاہیے؟ اللہ کے راستے میں ہونی چاہیے۔ کس میں ہونی چاہیے؟ اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اللہ کے گناہ کے کاموں میں نہیں ہونی چاہیے، یا تو خرافات میں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ دوستی کس میں ہونی چاہیے؟ اللہ رب العالمین کے لیے، کہ اجتماع علیہ و تفرق علیہ،
کہ دوستی جو ہے اللہ کے لیے وہ جمع ہو رہے ہیں اور اللہ کے لیے کیا ہو رہے ہیں, وہ جدا ہو رہے ہیں. بہت سارے واقعات ایسے ہیں دوستی کے اوپر. صحابہ کرام کے بھی اندر بھی کیا تھی, دوستی تھی. صحابہ کرام بھی کیا ہے, آپس میں دوست بناتے تھے. اور دوستی کی بھی اہمیت کو دین اسلام نے بتلایا ہے کہ دوستی کی کیا فضیلت ہے, لیکن وہ خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے. ایک واقعہ ہے کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ایک دوست حضرت عبداللہ بن رواحہ, یہ دونوں زمانہ جاہلیت سے دوست چلے آ رہے تھے. جب دین اسلام آیا تو حضرت عبداللہ بن رواحہ ایمان لے کر کے آ گئے. حضرت عبداللہ بن رواحہ کیا لائے, ایمان لے کر کے آ گئے. ابو دردہ ایمان نہیں لائے تھے. تو جب عبداللہ بن رواحہ ایمان لے کر کے آ گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں انہوں نے سنی, اللہ رب العالمین کی باتیں سنی, اللہ کے نبی کی باتیں سنی کہ اللہ رب العالمین نے دین اسلام کے اندر کیا بتلایا ہے, شرک کرنے سے کیا نقصان ہے, کیا گناہ ہے, تو ان کے دل میں یہ تڑپ پیدا ہوئی کہ میں اپنے دوستوں کو بھی کیا کروں, اس راستے سے بچا لوں. جو میرا دوست کیا ہے, غلط راستے میں چل رہا ہے, بتوں کی عبادت کر رہا ہے, صنم کی عبادت کر رہا ہے, تو میں ان کو کیا کروں, اس راستے سے بچاؤں. چنانچہ حضرت عبداللہ بن رواحہ ان کے گھر گئے, ابو دردہ کے گھر گئے. تو اس وقت ابو دردہ ان گھر میں موجود نہیں تھے. چنانچہ حضرت عبداللہ بن رواحہ کیا کیے, ان کے اور ایک ساتھی گئے تھے ان کے ساتھ. یہ دونوں جتنے بھی ان کے گھروں میں بت رکھے ہوئے تھے, سارے بتوں کو کیا کر دیے, وہ توڑ دیے. سارے بتوں کو کیا کر دیے, وہ توڑ دیے. اس کے بعد واپس آ گئے. جب ابو دردہ گھر واپس آئے تو دیکھا کہ جو ان کی عبادت کرتے تھے, بتوں کی عبادت کرتے تھے, وہ سارے کے سارے ٹوٹے ہوئے ہیں. وہ سارے کے سارے کیا ہیں, ٹوٹے ہوئے ہیں. تو اپنی بیوی پر چلانے لگے کہ وہ دونوں آئے تھے, کیوں تم نے توڑنے دیا. تو ان کی بیوی نے بتلایا کہ اگر یہ تمہارے معبود ہیں اور ان کو جب توڑا جا رہا تھا, کچھ تو کرنا تھا, ان کو کوئی نقصان پہنچانا تھا, تو یہ کیا ہے, مجسمے تمہارے معبود نہیں ہو سکتے ہیں. چنانچہ حضرت ابو دردہ کو یہ معلوم پڑ گیا کہ یہ بت کیا ہے, ہمارے معبود نہیں ہو سکتے ہیں. پھر وہ اللہ کے نبی کے پاس گئے, نہائے دھلے, اس کے بعد اللہ کے نبی کے پاس گئے اور اللہ کے نبی کے ہاتھ کے اوپر کیا ہے, ایمان لایا. تو دوستی دیکھیے, دوستی جو ہوتی ہے یہ اللہ کے لیے ہونی چاہیے. غلط چیزوں میں دوستی نہیں ہونی چاہیے کہ میرا دوست فلاں کام کر رہا ہے تو میں بھی وہ کام کروں. اور دین اسلام نے اس چیز سے روکا بھی ہے اور بتلایا ہے کہ ایک غلط دوست اگر ہم چنیں گے زندگی میں تو ساری برائیاں جو اس کے اندر ہے ہمارے اندر آ جائیں گے. آج ہمارے اندر یہی خرابی ہے کہ ہم ایسے دوست اپناتے ہیں, دوست کی اہمیت بڑی فضیلت ہے دین اسلام کے اندر, لیکن ہم لوگ ایسے دوست اپناتے ہیں, ایسا ساتھی اپناتے ہیں جن کے پاس کیا ہے, غلط رویہ ہے, یا تو جن کے پاس کیا ہے, یعنی غلط کام ہے. تو آہستہ آہستہ وہ غلط کام بھی ہمارے اندر آ جاتی ہے کہ دوستی کے اندر غلط نہیں ہونا چاہیے. کتنا خرابی ہے ایک واقعے سے معلوم پڑ جائے گا. اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر سورہ فرقان میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو لوگ غلط دوستی کرتے ہیں غلط آدمیوں سے, قیامت کے دن وہ لوگ اپنے ہاتھ کو کیا کریں گے, چابیں گے اور افسوس کریں گے کہ کاش کہ میں فلاں آدمی سے دوست نہ بنایا تھا, فلاں آدمی سے میں دوستی نہ کیا ہوتا تو آج میں جہنم میں نہ ہوتا. ایسا واقعہ ہوا کہ دو آدمی, عقبہ بن ابی معیط, ایک آدمی کا نام کیا تھا, عقبہ بن ابی معیط, اور ایک دوسرے کا نام تھا ابی ابن خلف. یہ دونوں آپس میں دوست تھے. یہ دونوں آپس میں کیا تھے, دوست تھے. لیکن عقبہ بن ابی معیط جو ہے کبھی کبھی اللہ کے نبی کے پاس جاتا, اللہ کے نبی کے گھر جاتے اور کچھ باتیں سن کر کے آتے تھے. اللہ کے نبی کے پاس جاتے اور کچھ باتیں سن کر کے آتے تھے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ باتیں سن کر کے آئے, ان کو بہت اچھی لگی بات, اور آ کر کے انہوں نے ابی بن خلف کو بتلایا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی ایسی باتیں سنی. تو ان کا دوست کیا ہو گیا, ناراض ہو گیا. کیا ہو گیا, ناراض ہو گیا. کس کے اوپر, عقبہ بن ابی معیط کے اوپر. اور اس نے کیا کہا کہ جب تک تم اللہ کے نبی کے پاس نہ جاؤ اور اللہ کے نبی کے منہ میں نہ تھوک دو تب تک میں تم سے بات نہیں کروں گا. نعوذ باللہ من ذالک. چنانچہ اب کیا کرتا, وہ دوستی تھی, غلط دوستی تھی. کیا تھی, غلط دوستی تھی. عقبہ بن ابی معیط آیا اللہ کے نبی کے پاس اور اللہ کے نبی کے چہرے میں کیا کر دیا, اس نے تھوک دیا. قیامت کے دن وہ افسوس کرے گا. اور اللہ رب العالمین نے ان کے ہی بارے میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی تھی کہ قیامت کے دن اپنے ہاتھ کو چابے گا اور کہے گا کہ کاش کہ میں فلاں آدمی سے دوستی نہ کرتا, اللہ کے نبی سے دوستی کرتا, اللہ کے نبی سے میں نے یہ دوستی کی ہوتی تو آج قیامت کے دن کیا ہوتا, میں یہاں پر جہنم میں نہ پڑا ہوتا. تو دوستی دیکھیے بڑا ہی اہم چیز ہے.
ہماری زندگی میں دوست کا ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ مصیبت وقت وہی کام دیتے ہیں، لیکن دوستی میں جو چننا ہوتا ہے وہ اصل دوست کیا ہوتا ہے؟ اچھے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تصاحب الا مومن ولا یاکل طعامک الا تقی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم دوستی نہ کرو مگر ایسے آدمی سے کہ جب تم اس کو دیکھو تو دنیا تم کو نہ یاد نہ آئے، دین تم کو یاد آئے، جب اس کو دیکھو تو اللہ کے اعمال تم کو یاد آئے، ایسے تم دوستی بناؤ۔ تو دین اسلام نے دوستی کی بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ ہاں لیکن دوستی کے اندر کیا ہونی چاہیے؟ یعنی مرد مرد سے، عورت عورت سے، مرد عورت کا دوستی یہ حرام ہے، دین اسلام کے اندر کیا ہے؟ حرام ہے۔ ایک مرد ایک عورت سے دوستی نہیں بنا سکتا ہے، ان سے دوستی نہیں بنا سکتا ہے، دین اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے، دین اسلام نے اس کو کیا کر دیا ہے؟ حرام قرار دیا ہے۔ اس طریقے سے آج کل کیا ہے، ہم لوگ چلا رہے ہیں فیس بک چلا رہے ہیں اور بہت ساری چیز چلاتے ہیں نہیں، تو اس میں بھی کیا آتی ہے؟ دوستی کی ریکویسٹ آتے ہیں، تو اس میں بھی ایکسپٹ کرنا یہ بھی گناہ کا باعث ہے، یہ بھی کیا ہے؟ گناہ کا باعث ہے۔ اگر